عزیزان گرامی، آج شب جمعہ ایک بہت بڑا قافلہ ایک دیہات سے اٹھ کے گیا کربلا۔ لوگ بہت سادہ تھے، ان کے پاس کوئی عالم نہیں تھا جو مصائب پڑھ سکتا۔ ہمیشہ توجہ رکھیے گا، مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے۔ جب یہ قافلہ پہنچا نا کربلا، شب جمعہ تھی۔ شب جمعہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ یہ سارے لوگ پہنچے اور سب نے پہلی مرتبہ پہنچے تھے، زار و قطار رونا شروع کر دیا، بہت روئے۔ جب رو رہے تھے نا تو ان کے ساتھ ایک چاوش تھا جو مصائب پڑھتا تھا، تو اس سے کہا کہ بھئی مصائب پڑھ دو۔ کہا کس کے مصائب پڑھوں؟ کہا جس کے مصائب تیرا جی کرے پڑھ دے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں پھر حضرت علی اکبر کے مصائب پڑھ دیتا ہوں۔ اس نے جب جناب علی اکبر کے مصائب شروع کیے نا تو وہ سارے زائرین کہتے ہیں محسوس یہ ہو رہا تھا کہ ذریح مقدس سے رونے کی آواز آ رہی ہے، حرم کے در و دیوار سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اب محسوس ہو رہا تھا بہت زیادہ گریہ ہو رہا۔ کہ وہ سب کے سب روتے ہوئے اٹھے، مسافر خانے میں چلے گئے۔ ایک بڑا سا کمرہ تھا، وہاں زمین پہ سب سو گئے۔ سب نے ایک ہی خواب دیکھا۔ سب نے خواب میں دیکھا کہ کسی نے آ کے کہا کہ بیدار ہو جاؤ، اٹھو، سید الشہداء تمہارے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ خواب میں دیکھا۔ جب خواب میں دیکھا تو سبھی خواب میں بیدار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مولا آپ نے کیوں زحمت کی؟ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں 3 وجہ سے آیا ہوں ملنے کے لیے۔ پہلی وجہ یہ ہے جو بھی میری زیارت کے لیے آتا ہے میں اس کی زیارت کے لیے جاتا ہوں۔ کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ جس بستی سے تم آئے ہو نا اس بستی میں ایک امام بارگاہ ہے جہاں میری مجلسیں ہوتی ہیں۔ اس امام بارگاہ میں ایک خادم ہے، میرے عزاداروں کے جوتے سیدھے کر کے رکھتا ہے۔ اب جب واپس جانا نا میرے اس خادم کو مجھ حسین کا سلام کہہ دینا، اسے کہنا حسین تجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو حسین کے عزاداروں کے جوتے سیدھے کر کے رکھتا ہے۔ کہ مولا تیسری وجہ کیا؟ آپ نے کہا 3 وجہ سے آیا ہوں۔ تو وہ سب زائرین کہتے ہیں جیسے مولا نے کہا نا تیسری وجہ یہ ہے، اور خود سید الشہداء رونے لگے۔ جب سید الشہداء گریہ کرنے لگے کہا مولا تیسری وجہ کیا ہے؟ کہ پھر مولا روتے رہے۔ تیسری مرتبہ جب پوچھا نا تو خود امام حسین نے کہا تیسری وجہ یہ ہے کہ جب شب جمعہ ہو، مجھ حسین کا حرم ہو، تو علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا۔ کہ مولا کیوں؟ ہمیں تو علماء نے بتایا ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت ہی جناب علی اکبر سے تھی۔ کہا تم نے صحیح سنا۔ کہا پھر مولا کیوں جناب علی اکبر کے مصائب نہ پڑھیں؟ کہا نہیں، علی اکبر کے مصائب پڑھو، شب جمعہ میں بھی پڑھو، میرے حرم میں نہ پڑھو۔ کہا مولا کیوں؟ کہا شب جمعہ میں میری ماں فاطمہ الزہرا آتی ہے۔ اے حسین کتنے عظیم ہیں آپ کہ جناب سیدہ جیسی ماں آپ کی زیارت کے لیے آتی ہے، بیٹا ہوتے ہوئے بیوی زیارت کے لیے آتی ہے۔ کہا میری ماں میری زیارت کے لیے آتی ہے۔ کہا سب میرے بیٹے کے مصائب برداشت کر لیتے ہیں لیکن میری ماں فاطمہ سے علی اکبر کے مصائب برداشت نہیں ہوتے۔ کہ جب سے تم نے مصائب پڑھے ہیں نا میری ماں بہت رو رہی ہے، اور جب بھی میری ماں مڑ کے مجھ سے سوال کرتی ہے تو ایک سوال کرتی ہے، حسین کیسے لاشا اٹھایا تھا علی اکبر کا؟ بس بھئی آخری شبیں ہیں، نہ جانے ہم میں کون اگلے برس ہو کون نہ ہو۔ آئیں ذرا جی بھر کے گریہ کیجئے گا، آج جی بھر کے گریہ کر لیجئے۔ کل تو ماتم شروع کر دیتے ہیں، مصائب مکمل نہیں ہو پاتا، لیکن اس لیے میں آج بہت کھل کے مصائب پڑھنا چاہ رہا ہوں، اسی لیے میں نے پہلے شروع کیا۔ کل بھی میں وقت سے زیادہ چلا گیا تھا، آج بھی شاید تھوڑا وقت زیادہ لوں گا، لیکن میرے ساتھ رہیے گا۔ بس یہ عجیب و غریب کیفیت ہے میرے بھی دل کی، آج میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں جناب علی اکبر علیہ السلام کے مصائب۔ آج اس سے پہلے کیونکہ آخر میں دعا نہیں کر پاتا، بہت سے لوگ التماس سے دعا کرتے ہیں، پروردگارا
جناب علی اکبر کی جوانی کا واسطہ ہم سب کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارا جناب علی اکبر کی جوانی کا واسطہ ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، خصوصاً عراق میں، شام میں، بحرین میں، یمن میں مسلسل جوان شہید ہو رہے ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ پاکستان میں، افغانستان میں مومنین کی حفاظت فرما۔ آئیں بھائی، یہ میں نے ساری تمہید باندھی ہے، جناب علی اکبر علیہ السلام کی شہادت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کون ہے جناب علی اکبر؟ جنہیں ایک معصوم سے نہیں، بہت سے نوجوان پوچھتے ہیں کہاں سے مصائب پڑھے، کون سی کتابیں، بہت سے سیکھ بھی رہے ہیں۔ مقتل سید ابن طاؤس اللحوف فی قتل الطفوف، جس میں مستند ترین مقتل مانا جاتا ہے، جہاں پہ جناب قاسم کے سارے مصائب میں نے وہاں سے پیش کیے تھے۔ آئیں ذرا جناب علی اکبر کے مصائب، ایک نہیں 4 ہستیوں سے جناب علی اکبر کو اجازت مانگنی تھی۔ آئے امام حسین کی بارگاہ میں، کہا بابا اجازت ہے، میں آپ پہ قربان ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے کبھی آج تک سنا ہے کوئی جوان بیٹا باپ سے کہے میں آپ پہ قربان ہو جاؤں؟ ماں باپ کو تو سنا ہوگا کہیں گے کہ اولاد پہ قربان۔ جناب علی اکبر اتنے عظیم ہیں، جانتے میرے بابا امام وقت ہیں، حجت خدا، کہا بابا میں آپ پہ قربان ہونا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ سید الشہداء کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا بیٹا میری طرف سے اجازت ہے، لیکن جاؤ جا کے اپنی پھپھی سے اجازت لے لو، اپنی ماں سے اجازت لے لو، اور اپنے بھائی سید سجاد سے اجازت لے لو۔ آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے گا، ذرا کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے میدان کربلا میں کھڑے ہو کے دیکھیں، کوئی کڑیل جوان، کوئی خوبصورت جوان ہم شکل پیغمبر میدان کربلا میں معارضے کے لیے جا رہا ہے۔ تو آئے جناب علی اکبر، پہلے جناب زینب کے پاس آئے، کہا پھپھی اماں اجازت ہے، میں بابا پہ قربان ہونے کے لیے جا رہا ہوں۔ جناب زینب کو بڑی محبت تھی جناب علی اکبر سے، کہا بیٹا علی اکبر، تڑپنے لگی جناب زینب، آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، پورا چہرہ آنسوؤں سے بھر گیا۔ کہا بیٹا علی اکبر میری تو اجازت ہے ہی، ماں سے اجازت مانگو۔ کہا پھپھی اماں آپ زہرا کی بیٹی ہیں، اس لیے پہلے آپ کے پاس آیا تھا، بعد میں ماں کے پاس جاؤں گا۔ آئے جناب علی اکبر ماں کے پاس، جناب لیلا کے پاس، کہا ماں میں اپنے بابا کے لیے جنگ کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ آپ نے دیکھا کہ اگر بیٹا دیر سے گھر آتا ہے ماں کتنی مرتبہ دروازے پہ جاتی ہے، اور اگر کوئی جوان بیٹا ماں کو یہ کہنے اماں میں مرنے جا رہا ہوں، ماں برداشت تو نہیں نہ کرے گی۔ جناب علی اکبر کہہ رہے ہیں اماں اجازت دیجیے میں مرنے کے لیے جا رہا۔ تو جناب لیلا نے صراحتاً منع نہیں کیا، لیکن ایک جملہ کہا کہ بیٹا بڑھاپا ہے، پردیس ہے، دشمنوں کا نرغہ ہے، آپ کی جوانی ہے، میں آپ کے بغیر جی نہیں سکتی۔ تو صراحتاً نہیں منع کیا، جب کہا نا کہ میں آپ کے بغیر جی نہیں سکتی، تو جناب علی اکبر نے جملہ کہا، میں نے بڑے بڑے بزرگ علماء سے جملہ سنا، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جناب علی اکبر نے کہا کہ اماں اب میں آپ سے اجازت نہیں مانگوں گا، اماں بس ایک بات کہوں گا، اماں اگر روز قیامت میری دادی فاطمہ الزہرا نے آپ سے پوچھا کہ لیلا میرا حسین تو مارا گیا تھا، تو نے اپنے علی اکبر کو روک لیا تھا، تیرے علی اکبر کا مقام زیادہ تھا یا میرے حسین کا؟ اماں کیا جواب دیجیے گا میری دادی کو؟ جناب لیلا سمجھ گئے کہ بیٹا علی اکبر میں سمجھ گئی، بیٹا میری طرف سے اجازت ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں یہاں روک ایک جملہ کہوں گا، جب بی بی جا رہی تھی نا شام کے راستے میں، اسیر بن گئی تھی، اگر جملے کو سمجھ سکیں تو شہداء کے سر نیزوں پہ بلند تھے، جب حلب پہ پہنچی نا جہاں عیسائی رہتے تھے، ایک بوڑھی عیسائی خاتون جناب علی اکبر کے سر کو دیکھ رہی تھی، دیکھے چلی جا رہی تھی، دیکھے چلی جا رہی تھی، کہہ رہی تھی کتنا خوبصورت جوان ہے۔ اب ماؤں کو حسرت ہوتی ہے ہمارے بیٹوں کو نظر نہ لگے، جب دیکھا نا جناب لیلا نے کہ میرے بیٹے کو دیکھ رہی ہے، کیا بات ہے میرے بیٹے کو کیوں دیکھ رہی ہو؟ کوئی بیوی کو کیسے سمجھائے نظر نہیں لگے گی؟ تو کہا کہ نہیں، میں تو اپنے خدا سے دعا مانگ رہی تھی کہ پروردگارا اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو۔ بس بھائی رک کے سنیں گے،
ایک مرتبہ آئے جناب اکبر، ماں سے اجازت لی، گئے اس خیمے میں جہاں ایک چٹائی پہ جناب سید سجاد لیٹے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ دائیں ہاتھ کے بوسے دینا شروع کیے جناب علی اکبر نے، ہاتھ چومتے ہوئے پیشانی تک پہنچے۔ جب پیشانی کو چوما نا جناب علی اکبر نے تو آنسو بہنے لگے۔ جب آنسو بہتے ہوئے امام سجاد کے چہرے پہ گرے، امام سجاد کو افاقہ ہوا، کیونکہ غش میں تھے نا، اللہ نے امامت کو بچانا تھا۔ فوراً جب ہوش میں آئے کہا بھیا علی اکبر ایسے کون سے مصائب آ گئے، آپ اس طرح سے میرے ہاتھوں کو چوم رہے ہیں، بھیا کون سے مصائب آ گئے؟ تو جناب علی اکبر نے جملہ کہا بھیا سجاد ہمارے بابا تنہا رہ گئے، بڑے بے یار و مددگار ہیں، بھوکے پیاسے، بڑے مظلوم ہیں، میں باپ پہ قربان ہونے جا رہا ہوں، آپ سے اجازت لینے آیا تھا۔ امام سجاد نے کہا بھیا علی اکبر اگر بابا کی اجازت ہوتی نا میں بھی بابا پہ قربان ہو جاتا، کہا لیکن بابا کی اجازت نے کہا نہیں بھیا آپ وارث امامت ہیں، رک جائیے، بس بھئی مجھے نہیں معلوم میں شہادت پڑھ پاؤں گا نہیں پڑھ پاؤں گا، آگے مجھے نہیں پتا میں کیسے جملے پیش کروں گا، ابھی تو میں نے صرف مصائب کی تمہید باندھی ہے۔ پروردگارا اے رب اکبر تجھے علی اکبر کا واسطہ، مجھے بس اتنی طاقت دے دے میں شہادت کے چند جملے پڑھ دوں۔ اگر یہ گلا ساتھ دے میں پیش کروں آپ کے سامنے، جناب علی اکبر آئے امام سجاد کے خیمے سے، آخری خیمہ تھا امام سجاد کا، واپس بیبیوں کے خیمے میں آئے، باہر آنا چاہتے تھے۔ حمید ابن مسلم اہل سنت کا راوی ہے، وہ کہتا ہے صرف ایک شہید جب خیموں میں گیا نا اجازت لینے تو میں نے غور کیا جب بھی وہ باہر آنا چاہتا تھا خیمے کا پردہ اٹھتا تھا پھر گر جاتا تھا، پھر اٹھتا تھا پھر گر جاتا تھا۔ حمید کہتا میں نے حسین سے پوچھا مولا کیا بات ہے، یہ بار بار در خیمہ کا پردہ اٹھتا پھر گر جاتا ہے؟ کہ کبھی پھوپھیاں لپٹ کے روتی ہے، کبھی بہنیں لپٹ جاتی ہیں، کبھی ماں روکتی ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین خیمے میں آئے، کہا زینب چھوڑ دو میرے بیٹے کو، لیلا ہٹ جاؤ۔ ایک مرتبہ بازو پکڑا لے کے باہر آئے، جب باہر آئے نا کہا بیٹا علی اکبر 7 سال کے تھے آپ جب پھپھی نے سر پہ دستار پہلی مرتبہ باندھی، جب پہلی مرتبہ امامہ باندھا نا میں دیکھتا تھا ہر باپ کو حسرت ہوتی ہے میرا بیٹا جوان ہوگا، کبھی میرے بیٹے کے سر پہ دستار بندھے گی، لیکن کبھی باپ اظہار نہیں کرتا، کبھی ماں سے نہیں کہتے میرا بھی دل کرتا ہے میں دستار باندھوں، کبھی پھپھیوں سے نہیں کہا کہ ہٹ جاؤ میں دستار باندھوں۔ جناب علی اکبر نے کہا بابا دستار باندھے، جناب علی اکبر نے دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے، امام حسین نے امامہ باندھنا شروع کیا۔ کیسے امامہ باندھا میری طرف دیکھیے گا، امام حسین امامہ باندھتے جاتے تھے، کہتے جاتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس بھائی ایک مرتبہ جناب علی اکبر کو تیار کیا، ایک جملہ کہا اگر اس جملے کو سمجھ پائیں، کہا بیٹا علی اکبر جب تک جنگ شروع نہ ہو اپنا مڑ مڑ کے مجھے چہرہ دکھاتے رہنا۔ راوی کہتا جیسے جیسے جناب علی اکبر کا گھوڑا تیز ہو رہا تھا امام حسین تیز سے جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر رکے، مڑ کے دیکھا، کہا بابا رک جاؤ مت آؤ میرے پیچھے۔ کہا علی اکبر تم کیا سمجھو میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے، علی اکبر تمہارا کوئی علی اکبر جیسا بیٹا جو نہیں ہے۔ بس بھائی میں تمام کر دیتا، سنیں گے تھوڑی سی دیر میرے ساتھ چلیں گے، اب برداشت نہیں کر پا رہے ہیں، یہاں میں دیکھ رہا ہوں جوان برداشت نہیں کر رہے ہیں، یہاں میرے سامنے کوئی ہاتھ جوڑ رہا ہے، کوئی کہتا روک دو ہم سے نہیں برداشت ہوگا۔ اب اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، سن سکے تو سنیے گا۔ چلے جناب علی اکبر ایک مرتبہ جا کے حملہ کیا، یہاں جناب سید الشہداء نے پلٹ کے دیکھا در خیمہ پہ کسی بی بی کے پاؤں نظر آ رہے تھے، واپس آئے، کہا لیلا میں نے اپنے جد رسول خدا سے سنا ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، لیلا واپس چلی جاؤ، علی اکبر کے لیے دعا مانگو۔
جناب لیلا واپس آئے، ایک مسلح بچھایا، بالوں کو بکھرایا، ہاتھوں کو بلند کیا، کہ یا راد یوسف الی یعقوب و اسماعیل الی ہاجرہ ردوہ، اور اسماعیل کو ہاجرہ سے ملانے والے اور یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، ایک مرتبہ علی اکبر کو اس کے بابا سے ملا دے۔ میں نے تمام کر دیا، تمام کر دیا، اب آپ لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ جناب علی اکبر واپس آئے، اور اب جب جنگ کے لیے گئے نا تو میدان کربلا کے ہر شہید نے امام حسین کو مدد کے لیے بلایا ہے، ہر شہید نے، حتیٰ حضرت عباس علیہ السلام نے، صرف ایک شہید ہے جس نے باپ کو مدد کے لیے نہیں بلایا، امام حسین کو مدد کے لیے نہیں بلایا۔ کون ہے؟ جناب علی اکبر۔ جانتے کیا کہا؟ کہ بابا میری مدد کو نہ آنا، میرے جد رسول خدا آگے، میرے دادا علی مرتضی آگے، بابا آپ کو میری پیاس کا صدمہ تھا نا، یہ حوض کوثر سے جام لائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی سنیں گے، میں تمام نہیں کروں گا ابھی۔ ایک مرتبہ جناب سید الشہداء چلے، جب ایک مرتبہ جناب علی اکبر کی برچھی لگی نا، حسین ابن نمیر نے برچھی ماری، سید الشہداء چلے۔ یہ فخر ابراہیم ہے، جناب ابراہیم نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی کہ پروردگارا میں اسماعیل کو ذبح ہوتے دیکھ نہیں سکتا۔ امام حسین نے کہا پروردگارا تو گواہ رہنا، میں آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھوں گا، میں بیٹے کو تڑپتا دیکھوں گا، جب وہ ایڑیاں رگڑے گا میں سینے سے برچھی نکالوں گا۔ بوڑھے حسین نے لاشے پہ گرایا، ایک ہاتھ جب سینے سے رکھا، سینے کو سینے سے ملایا، جناب علی اکبر نے کہا بابا آہستہ، بابا آہستہ، ظالم نے برچھی ماری، میرے سینے میں پھل رہ گیا۔ مولا نے دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے، ایک ہاتھ سینے پہ رکھا، دوسرا برچھی پہ رکھا، نجف کا رخ کیا کہ یا علی، بابا میری مدد کو۔ جب برچھی کھینچے جناب علی اکبر نے ایڑیاں رگڑے۔ میں نے تمام کر دیا، اب نہ مجھ سے پڑھا جا رہا ہے نہ آپ سے سنا جا رہا۔ آخری جملہ سن لیں۔ ایک مرتبہ جناب سید الشہداء جناب علی اکبر کا لاشا اٹھا کے آنے لگے، وہاں سے ساری بیویاں خیمے سے نکلی۔ امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں کیا بات ہے، یہ بیویاں خیمے سے باہر کیوں جا رہی ہیں؟ کہ بیٹا سجاد میں بتا نہیں سکتی۔ خیمے کا پردہ ہٹایا، امام سجاد نے دیکھا ایک بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا جب ہاتھوں میں اٹھایا، وہاں سے امام حسین چلے خیمے کی جانب۔ آخری جملے کی زحمت دے رہا ہوں۔ آئے خیمے میں، لاشا رکھا، سب سے پہلے جناب زینب آئے، ہر بی بی آ گئی۔ جب رونے لگی نا بیویاں، امام حسین نے کہا فضا علی اکبر کی ماں کہا لیلا سے کو ودا کر لے۔ ایک مرتبہ جناب فضا کہتی ہے میں اس خیمے میں گئی جہاں جناب لیلا نے مصلی بچھایا تھا، دعائیں مانگ رہی تھی۔ میں نے کہا لیلا کیوں نہیں آتی؟ جناب فضا کہتی ہے میں نے دیکھا جناب لیلا کبھی خیمے کے اس طرف گرتی ہے، کبھی اس طرف گرتی ہے۔ میں نے کہا لیلا کیا بات ہے؟ کہ فضا مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں آ رہا، میری آنکھوں کا نور چلا گیا، میرا بازو پکڑو، مجھے بیٹے کے لاشے پہ لے دو، بازو پکڑو۔ جب آئے گا علی اکبر، علی اکبر مجھے بتاؤ میں کسے قربان کروں؟ موت میں اس